وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ دو آیات گزر چکی. پہلی آیت میں اللہ نے عباد الرحمن کی چال کے متعلق بتایا ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قال کے متعلق بتایا ہے. آج تیسری آیت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے حال کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور 10 بستہ کھڑے ہو کر یعنی تہجد کی پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو رات کے آخری پہر کا سجدہ بہت پسند ہے. سجدہ جو ہے نا یہ فنا سے مشابہ ہے اور قیام بقا سے مشابہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سجدًا وقیامًا فنا کو مقدم کیا بقا کے اوپر. فنا ملے گی تو بقا ہوگی. انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ماں کے رحم سے جب باہر آتا ہے تو سر پہلے نیچے ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی پانی میں چھلانگ لگاتا ہے نا تو سر کے بل نیچے جاتا ہے. اسی طرح بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سر پہلے آتا ہے ٹانگیں بعد میں آتی ہیں. تو سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سجدے کے حال میں پیدا کیا. اب اللہ کرے کہ ہم رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویٹے بے دردانو سکھ دی نیندر آگے. رات پویٹے بے دردانو سکھ دی نیندر آگے تے درد مندانو یار سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور جن کے دل میں اللہ کا درد ہوتا ہے ان کو رات یاد کی سجن کی یاد خود آ کے اٹھا لیتی ہے. وہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کے سامنے سرو سجود ہونے کے لیے. نبی نے سامنے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز تہجد ہے. نبی اسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بہترین محبوب ترین نماز رات کی نماز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو رات کی نماز کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل اے کمبلی کے اوڑھنے والے اے کہ آراستہ بلباس پیغمبری تم اللیل الا قلیلا. رات کو کھڑے ہو جائیے تھوڑا سا. نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھا یا آدھی رات سے کم. او زد علیہ یا اس کو تھوڑا بڑھا دیجیے. ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھیے. چنانچہ نبی اسلام کے لیے حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے محبوب آپ رات کو تہجد ادا کیجیے کہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کے بدلے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کو مقام محمود ادا کیا جائے گا. امتیوں کے لیے یہی دستور ہے
کہ جو امتی تہجد کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تھکے ہوئے تھے اور رات کے آخری پہر میں وہ اپنی منزل پہنچا، سب لوگ سو گئے، ایک بندے نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بندہ جس نے اپنی نیند کے خلاف جہاد کیا، مجاہدہ کیا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ان بندوں کا اپنے فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی محبت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ان لوگوں کا فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور دوسرا وہ نوجوان کہ جس کے پاس نوجوان بیوی موجود تھی، وہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، مگر اس نے مصلی پہ کھڑے ہونے کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو روکا۔ اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو تہجد کی پڑھنے کی وجہ سے کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ سیدنا عمر بن الخطاب نانوں کا معاملہ ایسا تھا کہ بعض اوقات رات کو کوئی آیت پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے اور کئی دن تک ان کی عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، جیسے بیمار پرسی کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی لانوں کے بارے میں عمر فرماتے ہیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، بھلا وہ شخص جو راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ذالک لکثرت صلاۃ امیر المؤمنین عثمان باللیل وقراءتہ حتیٰ انہ ربما قرأ القرآن فی رکعۃ، کہ حضرت عثمان غنی لانو رات کو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہمارے لیے پورے مہینے میں قرآن مجید کا سننا مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ کا قانون یہ تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو وہ تہجد کے لیے اٹھتے اور صبح تک ایسی آواز سے قرآن پڑھتے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے بنانے کی آواز ہوتی ہے، یعنی لوگ نہ جاگ جائیں مگر قرآن جہر سے پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ میں آپ کو صحابہ کی تہجد کے 2 واقعات سناتا ہوں۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے، سن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی قریب بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا۔ اب ان کا دل تڑپتا کہ میں قرآن کی تلاوت جہر سے کروں، لیکن جب وہ اونچا پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا اور دل میں ڈر آتا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ آہستہ پڑھتے۔
پھر دل مچلتا پھر اونچا پڑتے، پھر گھوڑا بجلتا پھر آہستہ ہو جاتے، پھر اونچا پھر آہستہ پھر اونچا پھر آہستہ، رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ ستاروں جیسی روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور اب دور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ کرام کی خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ ہر بات نبی علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے نیچے آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ایک اور صحابی نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو دو صحابہ نے پہرہ دار کی ذمہ لے لیا کہ ہم پہرہ دیں گے کہ دشمن کہیں شب خون نہ مار لے۔ حالت جہاد کی، باقی لشکر سو گیا۔ اب وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم دونوں نے جاگنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں جاگتے رہیں اور آخری پہر میں دونوں سو جائیں، تو بہتر ہے کہ ایک بندہ سوئے اور دوسرا جاگے، پھر دوسرا جاگے اور پہلا سو جائے۔ طے ہو گیا۔ اب ایک سو گیا اور دوسرا جاگنے لگا۔ جاگنے والے نے سوچا کہ جاگنا تو میں نے ہے ہی صحیح، تو فضول کیوں جاگوں، میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دشمن گھات میں لگا ہوا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور ان سوئے ہوئے پر ہم حملہ کریں۔ چنانچہ دشمن قریب آیا تو دشمن نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی مینارہ سا کھڑا ہے اور کچھ ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ اندھیرے میں اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے سوچا میں ایک تیر مار کے دیکھتا ہوں، انسان ہوگا تو یہ ہلے گا۔ تو انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کو آ کر لگا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کانٹا چبھنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، تیر لگنے کی تکلیف کتنی ہوگی، خون بھی نکلا ہوگا، مگر اس وقت تک خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ صحابی کھڑے رہے، پھر تیر مارا پھر تیر مارا، پھر کئی تیر ان کو لگے، وہ برداشت کرتے رہے مگر قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اور میرے فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، مکمل کی اور اپنے دوست کو جگاتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف مکمل پڑھے بغیر نماز نہ ختم کرتا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو نماز میں کہ میں سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز نہ مکمل کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو پیٹ بھر کے کبھی کھا لیتے تھے تو پوری رات جاگتے تھے اور اپنے نفس کو کہتے تھے کہ اے نفس، جب گدھے کو مالک چارہ زیادہ ڈالتا ہے تو کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ آج میں نے تجھے عشاء کا کھانا پیٹ بھر کے کھلایا، اب میں ساری رات جاگوں گا اور اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ بشرافی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے اپنے حبیب کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے تھے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے دنیا میں خوشخبری دی تھی اور نبی علیہ السلام پھر جاگتے تھے کہ
کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا بندہ نہ بنوں؟ اگر نبی علیہ السلام اللہ کا شکر ادا بننے کے لیے رات جاگتے تھے تو میں کیوں نہ پوری رات کو جاگوں؟ حسین بن نیاز رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تجلی فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور اس وقت میرے سامنے نہیں اٹھے؟ کیا ہر عاشق معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ دنیا کا قانون ہے نا، ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں سالکین جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو میرے ساتھ تنہائی نہیں چاہیے؟ مغیرہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو ایک رات دیکھا، عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور پھر دعا مانگنی شروع کی، اور دعا کیا مانگی کہ ساری رات اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے حضور روتے رہے، اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے جو اللہ کے حضور پیش کر سکیں، لیکن اللہ کو بڑھاپے میں ترس آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجیے۔ تہجد کا وقت لینے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یعنی دعوت دی جاتی ہے، هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، اور لینے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے دروازے میں جا کے بیٹھیں کہ اللہ میں سب سے بڑا سائل ہوں، میں پہلے آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں محتاج زیادہ ہوں۔ اللہ والے راتوں کو پابندی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تہجد میں ہمیں روزینہ ملتا ہے، یعنی جیسے روزی ملتی ہے نا، تو روحانی روزی تہجد کے وقت میں ملتی ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تہجد میں کیا معاملات کرنے چاہیے؟ چند رکعت تہجد پڑھے، پھر استغفار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت کے استغفار اللہ کو بہت پسندیدہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے معمولات کریں۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت 3 دل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت رات کا دل ہے، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور انسان جب دل سے دعا مانگتا ہے تو 3 دل اکٹھے ہو گئے، اور 3 دلوں کے اجتماع پر اللہ رحم فرماتے ہیں اور قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج یہ شکوہ عام ہے کہ حضرت ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ جی علامہ اقبال نے لکھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہمیں تو نیند پیاری ہے، اللہ سے پیار نہیں ہے۔ اللہ سے پیار ہوتا تو ہم تہجد کے وقت یقیناً اٹھ بیٹھتے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو بندوں کے 3 گروپ بن جاتے ہیں. ایک گروپ ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، جاؤ اور پہرا دو، میں ان کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. تو یہ نہ سوچیں جی کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ یوں سوچیں کہ اللہ اس وقت میں میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. اور دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سو جاتے ہیں، الارم بھی نہیں لگا ہوتا، کچھ نہیں لگا ہوتا، مگر تہجد کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، فرشتے ان کو جگا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ اٹھے، تہجد پڑھے، مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے عشاق ہوتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور میرے بندے کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو اٹھ جائیں گے اور اگر تھکے ہوئے تو آرام کریں گے. میں ان کے جاگنے سے بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے سے بھی راضی ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے. اب تہجد پڑھنے کے لیے معمول سن لیجئے کہ جو نوجوان لڑکیاں ہوں وہ عشاء کے بعد نفل پڑھ کے سو جائیں، ان کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. ہم ان کو یہ نہیں کہتے جی کہ وہ تہجد کے وقت اٹھیں، اس لیے کہ نوجوان لڑکی جب تہجد کے وقت اٹھتی ہے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے، خیر تو ہے، کیوں اٹھی، کہیں سیل فون تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو ماں باپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور دوسرا پھر گھر جو ہیں وہ کمبائنڈ ہوتے ہیں تو اس وقت میں فتنہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے نوجوان بچیاں عشاء کے بعد 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں، ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. شادی شدہ عورتیں جن کے اپنے کمرے ہوتے ہیں، اپنا غسل خانہ ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتی ہیں، تو ان کا اٹھ کے تہجد پڑھنا افضل ہے. اور اگر وہ محسوس کریں کہ بچے کی وجہ سے یا خامد کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہوگا تو وہ بھی پڑھ کے سوئیں، ان کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور جو نوجوان طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیں. بھئی فجر میں تو جاگنا ہی ہوتا ہے، جب فجر میں جاگنا ہی ہے تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگیں. اس آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں وضو کر لیں اور جو باقی ٹائم بچ لیں اس میں نقد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں. ان کی اتنی تہجدی گویا قیام اللیل کے برابر ہو جائے گی. طلباء سے پوری رات جاگنے کا تقاضا کوئی نہیں کرتا، ان کے یہ رات میں آدھے گھنٹے کی جو نفلیں ہیں یا معمولات ہیں یہی کافی ہیں ان کی ترقی کے لیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت ہے، یہ اٹھا ہے اور اس وقت اس نے مجھ سے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور مجھ سے مانگا ہے. اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہو، اپنی اپنی عادت ہوتی ہے نا، کچھ نوجوان بیت الخلاء میں اس طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں جس طرح بیت الخلاء ہوتا ہے، تو پھر وہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیں. مگر کوشش یہ ہو کہ 4 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور کچھ استغفار کر لیے جائے، تلاوت کر لی جائے، مراقبہ کر لیا جائے. وہ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے کو منور کرنے کے لیے کافی ہے. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں.
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی انسان سے تہجد کی نماز رہ جائے، انسان ہے نا، تھکا ہوا ہے، نیند غالب ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، فرماتے تھے اگر کبھی تہجد ترک ہو جائے تو دوسرے دن اشراق کے نفل ضرور پڑھے، کیونکہ اگلے دن اشراق کے نفل پڑھنے والے کو بھی اللہ تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو 3 صورتیں ہوئی، عشاء کے بعد جو نفل پڑھے گا اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، جو تہجد کے وقت پڑھے گا اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا، اور اس دن اشراق کے نفل جو پڑھے گا اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں تہجد کا ثواب پانا کتنا آسان کام ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس مجمع کا ہر بندہ تہجد گزار بن جائے۔ ہم نیت تو کر لیں، توفیق اللہ دینے والا ہے۔ تہجد کیسے نصیب ہو؟ پہلی شرط، دن کو گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں۔ جتنا دن پاکیزہ گزرے گا اتنا اللہ رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر دل فسق و فجور میں گزرے گا تو رات کو آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ دوسرا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسرا، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دل کی تمنا ہوتی ہے نا، حسرت ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا جو لوہار تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ خواب میں نظر آیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا آخرت میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والا بڑا حیران کہ یہ لوہار اور احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھائی تیرے خامد کا خاص عمل کیا تھا؟ اس نے کہا جی ایک محنت کش بندہ تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، رات کو جب چھت پہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ احمد بن حنبل اپنی چھت پہ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو بڑی حسرت سے کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، میرے سر پہ بوجھ ہے، مجھے سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے، اگر یہ سارا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح رات تہجد میں گزار دیتا۔ تو اس کے دل کی حسرت کی وجہ سے اللہ نے اس کو امام احمد درجے میں اکٹھا فرما دیا۔ تو ہم دل کے اندر نیت تو رکھیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ تہجد سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی طور پہ بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک عام غلطی ہو گئی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی فجر قضا ہو گئی، تہجد قضا ہو گئی، یہ ہونی تھی۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جو بندہ جلدی سوتا ہے اور رات کو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی عادتیں بنائیں سنت کے مطابق۔ اور شیطان ایسا کم وقت ہے کہ عشاء کے بعد وہ پروگرام چھیڑ دیتا ہے، دوستوں کی محفلیں، کھانے کی محفلیں ہوتی ہی عشاء کے بعد ہیں، اور پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں۔ اب جو رات کو 2 بجے سو رہا ہے وہ 4 بجے سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ تو اپنی ترتیب بنائیں تاکہ تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آج کے اس معاشرے میں تہجد پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا
تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ آج بھی حسرت ہی دل میں نہیں رہی کہ میں تہجد پڑھوں اور اللہ کے سامنے فریاد کروں اور اللہ سے اللہ کو مانگوں۔ یہ جو تہجد کے آنسو ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ دشمن کی تعداد پہلے زیادہ تھی اور اوپر سے ان کو کمک آ رہی تھی بحری بیڑے میں۔ صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور مسجد میں گیا اور ساری رات مسجد میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگتا رہا، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو اس کو ایک بندہ ملا جس کے چہرے پہ نا اولیاء کا نور تھا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیچھے ذی شعور۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو دیکھ کے کہا کہ حضرت دعا کیجیے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ بھی مادے سے پار دیکھنے کی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا، فرمان لگے صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی تھوڑی دیر بعد خبر آئی دشمن کا بحری بیڑا ڈوب گیا تھا اور اللہ نے ان کی رات کی فریاد کو قبول کر لیا تھا۔ بہرحال کوشش یہ ہو کہ ہم ہر رات تہجد پڑھیں۔ عام لوگ جس طرح 5 فرض نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، عشق والے چھٹی نماز بھی اسی طرح تہجد کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ ہے نفل لیکن سالکین پر عشق کی وجہ سے فرض ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس طرح فرض سمجھتے ہوئے پڑھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے جو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان میاں بیوی ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے حضرت 7 سال ہو گئے ہماری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں نوجوان میاں بیوی ہیں اور 7 سال کے ان کی تہجد، ان کے ساتھ بھی بیماری ہے، صحت ہے، فنکشن ہے، خوشی ہے، غمی ہے اور میاں بیوی کی ضرورتیں بھی ہیں، مگر اللہ نے ان کو توفیق دی کہ 7 سال سے ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اگر وہ ایسے ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مجمع میں ایک بوڑھا ایسا بھی ہے کہ پچھلے 50 سال سے اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا سب کشن و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے جو چند نفل سے بس وہ کام آ گئے۔ یہ آخری رات کے چند نفل ہمارا سرمایہ ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گے۔ اب آخری بات کہ انسان تہجد کے بعد دعا کیا مانگے؟ سب کچھ مانگے، جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگے، کوئی پریشانی ہے اللہ سے مانگے، وہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دعائیں مانگیں، جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ مولانا حالی کے چند اشعار ہیں، فرماتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دلا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکثیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے نہ باقی نہ غنا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی تو وہ بے برگ و نوا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور دماں میٹ رہا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے ڈر اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام کے ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت ہے بہت اچھی اگر یہ حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ تو مقبول خدا ہے۔ ہاں حالی و گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد کے عجب وقت پڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اوپر حالات کو بہتر فرما دے اور اپنی مدد و نصرت فرمائے، اور ملکی حالات کو بھی اللہ بہتر فرمائے، اور ہمیں اللہ فساق و فجار سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔